اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ ماہر خاندانی معالج پروگرام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے ہم آج جو کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے لاسٹ پروگرام کیا تھا وہ سکن ڈیزیز کے بارے میں، جلدی امراض کے بارے میں تھا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمیں بہت اس کی فیڈ بیک ملی اور بہت سی ہمیں جو ہے اس پہ کمنٹس آئے کہ آپ جو ہے اس کو مزید جو ہے اس کی طرف اور زیادہ توجہ دیں، اور جو پروگرام میں جو ہمارے ٹاپک رہ گئے تھے جیسے سوریاسس اور لیکوڈرما اور اس کے علاوہ جتنے بھی باقی سکن سے ریلیٹڈ ٹاپک تھے اس کو بھی آج ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے کہ جو سوریاسس ہے، یہ جو جلدی امراض سوریاسس ہے، اس میں کون سی ڈائٹ بہتر رہے گی، کون سی کھانے کی چیزیں جو فروٹس میں، سبزیوں میں، دالوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کون سی جڑی بوٹیاں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں وہ بتانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ سوریاسس کیا ہوتا ہے، کیا اس کے مسائل ہوتے ہیں۔ بہت سے ہمارے جو لاسٹ پروگرام جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے بھی ہم تھوڑا سا سمری سی پروگرام کی پیش کریں گے کہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے ایگزیما کے بارے میں، جو ہم نے خارش کے بارے میں بتایا تھا، اس میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو صحت کے لیے فائدہ مند ہیں، ایگزیما کے لیے فائدہ مند ہیں، اور اس میں ہم نے طب نبوی کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں ایسی بتائی تھیں، اور جو کہ طب اسلامی ہے، طب اہل بیت ہے، کہ اس کی روشنی میں ہم کون سی چیزیں استعمال کریں جو ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ دیکھیں سارا ہمارے جو جلدی امراض کا جو امراض ہیں، یہ اس کی وجوہات جو ہوتی ہیں، ہمارے خون میں جو گرمی اور شدت پیدا ہو جاتی ہے اس کا اظہار جو ہے ہماری سکن پہ جو نمودار ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے سکن میں جو ہے ریشز پڑ جاتے ہیں، اور جب ہم اس کو جتنی جلدی ممکن ہو، جب کوئی علامات ہمارے جسم پر نمودار ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ انسان اس کی طرف توجہ دے، اور جو علامات ہیں جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی اس کا علاج کرنا چاہیے، کیونکہ علاج بھی جو ہے سنت نبوی ہے، اور انسان کو آخری سانس تک ناامید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور شفا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے۔ اس لیے سب سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان جتنی جلدی ممکن ہو سب سے پہلے غذائی طریقہ علاج کی طرف توجہ دے، کہ غذا میں کون سی ایسی چیزیں ہیں، ایسی غذا ہے جس کو استعمال کر کے جو موجودہ سمٹم ہے جو ابھی نمودار ہوئی ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے فوری طور پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے نزدیک ترین کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس سچویشن کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں قدرت نے موسم کے مطابق جو ہمیں عطا کی ہیں، ان میں سے کون سی چیزیں اویلیبل ہیں سیزن کے مطابق، اس کو ہم ضرور استعمال کریں، جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند۔ اس میں آپ دیکھیں کہ مصفہ خون، یعنی خون کو صاف کرنے میں، بلڈ پیوریفائی، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری غذا میں ہونی چاہیے، اور اس کا استعمال اسی لیے نہ صرف بیماری کے لیے بلکہ ہم حفظ ما تقدم کے طور پر بھی اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔
ہم جس گھرانے میں ہم نے پرورش پائی ہے تو ہم نے بچپن سے دیکھا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہمارا تعلق جو ہے والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے ہمارا خاندان جو ہے طبی پیشہ سے منسلک ہے، اور ہمارے گھر میں جو چیزیں ہمیں بچپن میں کھلائی جاتی رہی ہیں وہ موسم کے اعتبار سے، جیسا کہ اب موسم کی شروعات سردی شروع ہوئی ہے تو اس میں مختلف قسم کے حلوہ جات جو ہے جس میں مغزیات وغیرہ ڈال کے وہ کھلائے جاتے تھے، اور ہمارا یہ ٹریڈیشنل، یہ ہمارا روایتی طریقہ ہے کہ موسم کے مطابق جو ہے غذا کو جو ہے ہم چینج کریں، ایسے بہترین جو ہے صحت کے لیے، جیسے گاجر کا حلوہ مغزیات کے ساتھ ہماری صحت کے لیے، سردی کے بچاؤ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور کیونکہ گاجر کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور جب ہم اس میں مغزیات ڈالتے ہیں تو وہ معتدل کیفیت ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں جسم کو جو ہے توانائی اور قوت فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح سردیوں میں جو سب سے بہترین حلوہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا کدو کا حلوہ، یعنی لوکی کا حلوہ، وہ بہت ہمارے جسم کو تقویت دیتا ہے، مصفی خون ہے، جسم میں جو ہے گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے پیٹھے کا حلوہ، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں موسم کے مطابق کھلائی جاتی تھی، اور خصوصی طور پر گرمیوں میں جب گرمی کی شروعات سے پہلے، جب گرمی شروع ہونے والی ہوتی تھی تو ہمیں مختلف جو ہے قسم کی جڑی بوٹیوں کی جو ہے وہ ہمیں شربت کی شکل میں یا اس کو جوشاندے کی شکل میں بنا کر وہ ہمیں کڑوی چیزوں کو کھلایا جاتا تھا۔ اس میں جو کڑوی چیزوں میں جو بڑیاں کرائتا، اناب، منڈی، گلے منڈی وغیرہ ایسی چیزیں جو ہوتی تھیں جس کے استعمال سے جو ہمیں زبردستی کھلایا جاتا تھا کہ تاکہ جب گرمی کی شروعات شروع ہوں گی تو اس میں جو ہے خربوزے کا، آم کا کھانا زیادہ، اور اس کی وجہ سے خون میں جب گرمی و حدت پیدا ہوتی تو اس کی وجہ سے دانے نکلتے ہیں، خارش ہوتی ہے، ایسی عوارضات سے بچنے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر پہلے ایسی چیزیں کھلائی جاتی تھی، اور اسی طرح سردیوں میں۔ لیکن آج کل جو ہے ہمارے گھروں میں جو ہے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی جاتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے موسم کے مطابق ہمیں ہر چیز جو عطا کی ہے، اور اسی موسم میں جب ہم استعمال کریں تو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں جو ہے السی کا استعمال، فلیکس سیڈ جو ہے اس کی پنیاں بنا کے، ہمارا روایتی طریقہ جو ہے وہ تھی کہ سردی میں، سردی کی شدت کی وجہ سے جو عوارضات پیدا ہو جاتی ہیں، کمر میں درد یا سستی یا جسم میں توانائی کی کمی، اس کو اور ہمارے خون کو جو ہے رواں رکھنے کے لیے، سرکولیشن بلڈ کو بے کرنے کے لیے بہترین چیزیں ہیں جو ہماری بزرگ خواتین سردیوں میں خصوصی طور پر اس کو بنائے۔ پھر کیونکہ یہ سردی میں، سردی کی شدت کی وجہ سے یورین زیادہ آتا ہے، پیشاب کی زیادہ آتی ہے، تو اس کے استعمال سے اور اسی طرح بہتری آتی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم تل کے لڈو، تل کے مختلف اشیاء میں تل کا استعمال اسی لیے کرتے کہ یہ کیلشیم سورس کا بہت بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور موسم کے مطابق جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں پوائنٹ کی طرف اپنے، جو ہمارا آج کا موضوع ہے سوریاسس۔ سوریاسس ایک ایسا جلدی
مرض ہے جو کہ بہت ہی ہٹیلا ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن جو آج تک سائنس اس نتیجے پر اس کی جو ہے حتمی جو ہے اس کی وجوہات معلوم نہیں کر سکی، لیکن یہ جو ہے سوریاسس جو ہے یہ جسم میں ہمارے مختلف قسم کے جو ریشز جو ہے گول ریڈ کلر کے جو نشانات جو ہمارے جسم پر پڑ جاتے ہیں، گول گول نشانات، اور وہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ادھر سے گوشت ابھرا ہوا ہوتا ہے، اور ان نشانات پر یعنی اس قدر خشکی ہوتی ہے کہ وہ اوپر سے سکن جو ہے اتر رہی ہوتی ہے، جیسے کہ مچھلی کے جو ہم چانے اتارتے ہیں جب اس کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح جب ہم اس حصے کو ہاتھ لگائیں تو وہ بور سا جو ہے وہ نیچے گرتا ہے۔ یہ اور اس کے جو چھلکے ہیں وہ ہاتھوں میں، پیروں میں، سر میں، جس جگہ پہ ہوں، اور وہاں سے یہ چھلکے اترتے ہیں، اور بعض صورتوں میں شدید خارش ہوتی ہے، بعض صورتوں میں خارش اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے جسم پر مختلف قسم کے کٹس پڑ جاتے ہیں، جیسے ہاتھوں پر، پاؤں میں کٹس پڑ جاتے ہیں اور وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ سر میں اس قدر شدید خارش ہوتی ہے کہ اور اس قدر ڈینڈرف جو ہے بھوسی اور بفا سا بن جاتا ہے جو کہ بہت ہی پریشان کن ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہمارے ناخنوں کی کنڈیشن جو ہے اندر کی طرف دھس جاتی ہے اور ناخن جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں اور وہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں، اس پہ پر مزید روشنی ڈالیں کہ سوریاسس جو جلدی امراض ہے جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، بہت ہی ہٹیلا ہوتا ہے، اور اس کا علاج جو ہوتا ہے، جو طب میں مختلف جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، لیکن علاج جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ ہے۔ جب انسان کو کوئی مرض آ جاتی ہے، کیونکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور جانے میں بھی کچھ ٹائم لگتا ہے، اس کے لیے ہم اپنے معزز ناظرین کو جو قرآنی آیات بھی بتائیں گے، غذا بھی بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سی جڑی بوٹیاں وہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں کھانے کے لیے، اور کون سی آئنٹمنٹ جو جڑی بوٹیاں جس میں آمیزش ہو وہ کون سی بہتر ہو سکتی ہیں۔ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں سوریاسس کے بارے میں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے حکیم صاحب نے بڑا اچھا ٹاپک ڈسکس کیا ہے سوریاسس کا، لیکن اس سے پہلے ہم نے پچھلا پروگرام بھی کیا تھا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے باتیں کی تھی کہ ایگزیما کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں۔ تو ایک بات یہ کہ جو سکن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہماری سوسائٹی کے لیے زیادہ خراب کیوں ہوتا ہے باقی پرابلم سے، کہ باقی پرابلم جو ہے وہ سپرفیشل نہیں ہوتی۔ لوگوں کو مسئلہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کاسمیٹک ریزن آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی کوئی بھی کنسلٹیشن کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کسی بھی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔ اب ایگزیما اور جو باقی جو ہم نے پچھلی شو میں ڈسکس کی تھی ان بیماریوں کا تو سپرفیشل حل ہے، لیکن جہاں بات آتی ہے سوریاسس کی، اس سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ڈیزیز جو ہے سکن کی میں نے نہیں دیکھی۔ پیشنٹ جو ہے بہت تکلیف میں ہوتا ہے، اور سب سے بری بات اس ڈیزیز کی یہ ہوتی ہے کہ یہ آتی جاتی ریکرنٹ ہوتی ہے۔ ایک بار آئے گی، آپ دوائیاں لیں گے، ٹھیک ہوگی، پھر واپس آ جائے گی، کیونکہ اس کا پرماننٹلی ختم ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کرونک انفلیمیشن ہے، آپ کی باڈی کی امیونٹی اس کے اگینسٹ ریئیکٹ کر رہی ہے، اسکن کی لیئرز بن رہی ہیں، بریک ڈاؤن ہو رہی ہے، تو جو بن رہی ہے وہ اتنی ویک ہوتی ہے کہ وہ سروائیو ہی نہیں کر پا رہی ہوتی۔ تو جیسا کہ حکیم صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا ہے ڈیزیز کے ریشز کے بارے میں، کیسے ہوتے ہیں، اسکیلی سے ریش ہوتے ہیں، گریش کلر کے ہوتے ہیں،
زیادہ تر اسکارپ میں بھی، آپ کے اسکارپ میں ہوں گے یا آپ کے بازوؤں میں ہوں گے، ٹانگوں پہ ہوں گے، مطلب بہت ہی عجیب قسم کے ریش ہوتے ہیں اس کے اندر. دوسری بات جو اس ڈیزیز کی ہے، ریش کے علاوہ، ریش تو چلیں باقی چیزیں بھی ہے، لیکن ایک سسٹمک انوالومنٹ جو ہے کہ آپ کا سارا سسٹم انوالو ایج میں ہو جاتا ہے، جس میں سب سے کامن جو ہے آپ کے نیلز ہیں، دوسرا آپ کے جوائنٹس ہیں. سوریاسس کے ساتھ سب سے بڑی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آرتھرائٹس بھی ہو جاتا ہے. اس میں ایک جوائنٹ بھی انوالو ہو سکتا ہے اور ڈھیر سارے جوائنٹس بھی انوالو ہو سکتے ہیں، جو کہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی پیشنٹ کے لیے. تو اس کی جو علاج ہوتا ہے اس کے لیے بہت سے لوگ یہ کنسرن یہ کرتے ہوتا ہے کہ یہ کمپلیٹلی ریزالو ہوگی یا اس کے سمٹمز جو ہے وہ اور ورس ہوں گے یا وہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک ہم ایڈوائز کرتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو میڈیسن تب تک لینی ہوتی ہے جب تک آپ کی کمپلیٹلی ختم نہ ہو، کیونکہ چانس تو اب دیکھیں شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جب اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا وہ دے گا. طبیب کا کام صرف 15% ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اس میں جہاں تک سوریاسس کی بات ہے، اس میں بھی ہم اس میں مزید جاننا چاہیں گے حکیم صاحب سے کہ اس میں کیا جڑی بوٹیوں کے بارے میں وہ لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں سب کچھ. جی حکیم صاحب آپ بتا دیں. میں اس کے بارے میں آپ کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں جو ہے کھانے کے لیے وہ بہت ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ مرض جو ہے یہ اندر ہوتا ہے اور وہ ہماری جلد پہ نمودار ہو کے ہمیں جو ہے آگاہی کرتا ہے. اور اس کو کھانے کے لیے دیکھیں لگانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیونکہ اس میں خشکی زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ، ہمارے قوت مدافعت کو جو ہے ویک کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل جو ہیں بہت ہی مشکل کنڈیشن میں ہو جاتے ہیں. اب اس میں جو ہے ہمارے طب نبوی کے مطابق جو ہے جو چیزیں اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں، اور اس میں جو ہے یہ مرمکی، یہ ایک گون سی ہوتی ہے، یہ ہے پھر برگ ہنا، اور اس کے ساتھ جو ہے سطر اور سنا مکھی، یہ جو ہے اس کو بھی بطور آپ جو ہے اس کو جو ہے ابال کر چھان کر، اور یہ لوشن جو ہے یہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. یہ خاص طور پر جو ناخنوں میں ہوتے ہیں، ناخنوں کے لیے، کیونکہ ناخن جب گڑھا سے بن جاتی ہیں، اندر کی طرف دھس جاتی ہیں، ان میں کریک سے آ جاتی ہیں، وہ بہت ہی تکلیف دیتی. اگر ان کو ہر روز اس میں ڈپ کیا جائے یا اس کے اوپر لگایا جائے تو یہ ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اب آ گیا کیا نام ہے اس کے لیے سوریاسس کے لیے، تو یہ اب اچھا ان کی مقدار کتنی لینی ہے یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ نسخے میں مقدار بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. بالکل. مرمکی 10 گرام، برگ ہنا 20 گرام، سطر جو ہے وہ 10 گرام، سنا مکھی جو ہے 5 گرام. اس کو جو ہے اور لوبان جو ہے 5 گرام، اور 500 گرام فروٹ کے سرکے میں اس کو جو ہے وہ ابالنا ہے، اور جب وہ اثر آ جائے اس کو چھان کر پھر اس کو جو یا تو اس پانی میں تھوڑا سا پانی لے کے اس میں ڈپ کیا جائے، یا اس کو کاٹن کی مدد سے، اسٹرنلائز کاٹن کی مدد سے اس کو ادھر لگایا جائے دن میں کئی بار. ٹھیک ہے. اب جو ہے کھانے کے لیے وہ بہت ہی ضروری ہے. ایک دفعہ آپ یہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں جو پہلے کا ہے، کیونکہ کافی زیادہ ٹرمینالوجیز ہیں. تو دیکھیں ناظرین اب جو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بوٹیوں کے نام، یہ جو ہے بہت سے لوگوں نے پہلی دفعہ سنے ہوں گے. ان کو یاد کرنا جو ہے مشکل ہوتا ہے، اور تھوڑا سا اس میں جو ہے کیونکہ کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے جب تک اس کے بارے میں آپ کو صحیح پتہ نہ ہو، نام یاد نہ ہو کیا بتایا تھا، اور پھر بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہے مرمکی اور 10 گرام، اور برگ ہنا 20 گرام، سطر جو ہے 10 گرام، سنا مکھی جو ہے 5 گرام، اور لوبان جو ہے 5 گرام، اور 500 گرام فروٹ کا سرکہ. ٹھیک ہے. اس میں ابالنا ہے اور یہ کرنا. اب آ گیا اس میں
یہ جو سوریاسس جو ناخنوں کے ہے اس کے لیے. اب آ گیا کیا نام ہے سوریاسس جو ہے اس کے لیے کشت شری وہ ہے 80 گرام, حب الارشاد 20 گرام اور سنا مکی 20 گرام اور سرکہ فروٹ 800 گرام. اور ان ادویات کو پیس کر سرکہ کو ملا کر اور وہ جو ہے یہ بدن پہ لگانے کے لیے, یہ جو ہے یہ بدن پہ لگانے کے لیے, اور اس کو جو ہے آپ نے یہ لگانے کے لیے. ایک آئل بتاؤں گا جو بہت ہی فائدہ مند ہے, وہ جو ہے کہ سوریاسس تیل. جلد میں کسی قسم کی جو خشکی ہوتی ہے اس کو دور کیسے کیا جائے گا؟ جب تک اس کو موئسچرائزر نہیں ملے گا وہ جلد جو ہے اس کی بہتری بہت ہی مشکل ہوتی ہے. اس کے لیے جو ہے تل کا تیل, کالے تل کا تیل. دیکھ اب چیزیں صحیح ہونی چاہیے تبھی جو ہے فائدہ بھی ممکن ہے, ٹھیک ہے. بالکل. جو طبیب خود تیل تیار کرتا ہے اسی سے آپ کو خالص ملے گا. اور تل کا تیل جو ہے یہ 100 گرام, ناریل کا تیل جو ہے یہ 100 گرام, اس میں ایلو ویرا جل جو ہے 20 گرام, نیم کے پتے تقریباً ½ کپ یعنی 25 گرام, اور اس میں گینڈے کے پھول جس کو گولڈ میری گینڈے کے پھول 50 گرام. اور یہ جو ہے چیزیں آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو جو ہے پکانا ہے اس تیل میں, ہلکی آنچ میں, کہ اس کا جو بوٹیوں کا اثر آ جائے. جب یہ آ جائے گا تو اس کو جو ہے چھان لینا ہے. چھاننے کے بعد اس میں جو ہے ہلدی 1 چمچ, ہلدی کا جوس تازہ لیں تو پھر اس میں آپ پکا سکتے ہیں, نہیں تو ہلدی جو ہے اگر تازہ ہے مطلب خشک ہے تو اس کا 1 چمچ پاؤڈر, لیکن پیور ون ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ 1 چمچ جو ہے کافور کیمفر پاؤڈر وہ جو ہے اس میں ملا دیں. یہ جب تیل ٹھنڈا ہو جائے ہلکا سا نیم گرم ہو تو اس میں ملا دیں. یہ تیل اس قدر فائدہ مند ہے جو لگانے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں اور اس کو جو ہے ضرور استعمال کرنا چاہیے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے یہ بہت اس میں شفا رکھی ہے اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ جو ہے کھانے کے لیے جو ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس سچویشن میں بہت ہی فائدہ مند ہے, جیسا کہ برگ ہنا, خرفہ, کلونجی, اور یہ جو ہے اس میں جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مجیٹ جو ہے وہ اس کے لیے اشبا اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے جڑی بوٹیوں میں کھانے کے لیے. دیکھیں اب دیکھنا یہ ہوتا ہے سچویشن جو ہے مریض کی کیا ہے, اس کے مطابق جو سب سے پہلے جو طبیب جو ہے کسی مریض کی نبض دیکھتا ہے تو اس میں یہ جج کیا جاتا ہے کہ جو ہے اس میں جو ہے صفراوی مادہ زیادہ ہے. اگر صفراوی مادہ زیادہ ہوگا کہ بلغمی مادہ زیادہ ہے تو وہ جو ہے اس میں نمی والے دانے نکلیں گے, اور اگر صفراوی مادہ زیادہ ہے تو سخت قسم کے جو ہے خشکی طبیعت ہوگی. اور اب دیکھنا یہ ہوتا ہے طبیب کو جب نبض دیکھ کے ساری مریض کی ہسٹری لے کر اور اس کے مطابق کون کون سی جڑی بوٹیاں فائدہ مند ہیں. ہمارے بزرگوں جو کہ جلدی امراض کے ماہر خاندانی معالج ان کو جو ہے تجربہ تھا اور ان کے پاس پورے پاکستان سے بہت بہت دور سے لوگ جو آتے تھے اور وہ
جو ہے بڑے نامید قسم کے جو مریض جو بہت جگہ سے انہوں نے، اور جب بزرگ دیکھتے تھے اور ان کے لیے مختلف قسم کے آئنٹمنٹ، مختلف قسم کے تیل، مختلف قسم کی کھانے کی جو ہے ایک نہیں ہوتی تھی. ہم نے جو ان کے ساتھ رہ کر جو پریکٹیکل نالج کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہی فائدہ ہوتا تھا ان کا، کیونکہ طریقہ علاج یہ تھا کہ سب سے پہلے وہ ڈائٹ پہ بڑی سختی سے کہتے تھے کہ کون کون سی چیزیں آپ نے استعمال کرنی. اب دیکھیں، اب جیسے کہ یہ سوریاسس کے مریض ہوتی ہیں، ان کے لیے ڈائٹ کون سی اچھی رہے گی. ڈائٹ میں جو سب سے ضروری ہوتا ہے ڈائٹ میں، وہ ہم نے دیکھیں کہ آپ جو یہ مرض ایسا ہے کہ اس میں آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے. موسم کتنا بھی ٹھنڈا ہوگا لیکن اندر سے گرمی ہوگی. آپ دیکھیں کہ اگر آپ عرب گئے ہوں تو عربوں کا کلچر آپ دیکھیں کہ وہ صبح صبح جو ہے جو جوس پیتے ہیں وہ ٹماٹر کا جوس پیتے ہیں، اور ٹماٹر کا جوس جو ہے ہماری گرمی کو جو ہے وہ شدت کو، جو اندر مرض میں گرمی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. بالکل. اس کے علاوہ جو ہے جو اس میں آپ کے لیے جو ہے فائدہ مند جو سوریاسس میں ہوتا ہے، یہ سیلری، پیز، اور کیا نام ہے یہ بیل پیپر جو شملے کی مرچ ہوتی ہے یہ اچھی ہے. لیٹس اچھا ہے، اونین اچھا ہے، بینز اچھے ہیں، کیل جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اس کا جوس جو ہے. اور فروٹس میں جو ہے پائن ایپل بہت اچھا ہے، کوکونٹ واٹر بہت اچھا ہے، بنانا لے سکتے ہیں، فلیکس سیڈ کا سچویشن کے مطابق لے سکتے ہیں. اور تلبینہ جو ہے، جو کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اور اس میں جو میں نے بتایا تھا پہلے کہ منجسٹا، جس کو مجی، اشبا، نیم، گلے منڈی، یہ چیزیں جو ہے شہترہ، یہ چیزیں جو ہیں کھانے کے لیے جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہیں. اور ان کو جو ہے ضرور سچویشن کے مطابق، کیونکہ ہر چیز جو استعمال ایک طبیب کراتا ہے وہ اس سمجھ کے کراتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، اب ایک بوٹی جو ہوتی ہے، اب نیم ہے، نیم کا استعمال جو ہے جب کرایا جاتا ہے، اور نیم جو ہے سب سے بہترین اینٹی سیپٹک ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے بیری کے پتے بہت ہی فائدہ مند ہیں. اس کے ساتھ جو ہے گینڈے کے پھول یعنی کہ گولڈ میری جو ہے، یہ بہت ہی اس کی پتیاں، بہت ہی پتیاں اس کے استعمال کی جاتی ہیں، وہ بہت ہی فائدہ مند. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بے شمار، اب یہ دیکھنا ہے جیسے نیم ہے، نیم خشک ہے، اب ایسی کون سی چیز ہم ساتھ میں اس کے استعمال کریں گے جو اس کی خشکی کو دور کرے. اب کھانے کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں مختلف جڑی بوٹیاں آپس میں جو اس کی کمبینیشن کیسے بنائی جائے، یہ ایک ایکسپرٹ حکیم کا کام ہوتا ہے جو ان ساری بوٹیوں کی جو خواص کو جانتا ہو اور اس کو کیسے ان کا کمبینیشن بنانا ہے، تبھی جا کے یہ ممکن ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب جو ہے جو ہم آپ کو جو یہ آپ کو بتایا ہے، اس میں ٹماٹر کا جوس تھا جو آپ کو جو بتایا تھا کہ کیا کون سا فائدہ مند ہے، جس میں ٹماٹر کا جوس، کریلے کا جوس، چھولے کا جوس، لیمن کا جوس، آملے کا جوس، لوکی کا جوس، ہلدی اور یہ آملہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت ہی فائدہ مند ہیں. اب جو بزرگ جو ہمارے جو ان چیزوں کا بہت ہی، اور پھر پرہیز کیا ہونا، تمام گرم اشیاء، سرخ مرچ، نمک، تلی ہوئی چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور گوشت کا، اور ہم نے خوراک میں جو رکھنی ہیں اینٹی ایسڈ چیزیں یعنی الکلائن چیزیں جو کہ سبزیوں میں،
جو کہ سبزیاں ہیں اور خاص طور پر جو سبز رنگ کی سبزیاں ہیں ان کا استعمال جو ہے بہت ہی فائدہ مند. اب آپ کو جو ہے اس میں جو آپ کو جو ہم نے جو آپ کو بتایا ہے کہ یہ جتنی بھی سوریاسس کے بارے میں ہم نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں یہ بہت ہی فائدہ مند جو ہے یہ چیزیں آپ کو بتائی ہیں. اب مشکل یہ ہوتا ہے کہ کون سی جو بیماریاں جلدی امراض اس کے علاوہ اور کون سی جلدی امراض ہیں جو ہے جن کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیسے کہ ہم آپ اب یہ بتانے کی چلتے ہیں لیکوڈرما کی طرف چلے جائیں. پھل بیری سفید داغ وغیرہ جو کہ ہمارا جو پھل بیری ہے سفید داغ لیکوڈرما جس کو ہم اپنی اردو زبان میں جو پھل بیری کہتے ہیں یہ جو ہمارے جلد میں سکن پیدا کرنے والے خلیے وہ جب ڈسٹرب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس جگہ میں سفید داغ جو ہے بننا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں بتائیں اور ہم ایک دفعہ پھر اب اپنے معزز ناظرین کو بتاتے چلے جائیں کہ ہماری لائنز اوپن ہو چکی ہیں. جو لائیو کال کا نمبر سکرین پہ آ رہا ہے اس پہ آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور ہماری تھوڑا سا یہ پہلے ہم کال نہیں لے رہے تھے اسی لیے کہ تھوڑا سا ہم جو ہے اس کو بریفلی آپ کو اپنے معزز ناظرین کو بتا سکیں کہ جلدی امراض میں جو بہت ہی ہٹیلا مرض جو ہوتا ہے وہ سوریاسس ہے اس کی مرض کے بارے میں تفصیلاً آپ کو پتہ چلے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس قرآن ارض میں جو کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کوئی ایسی بیماری نہیں جس کے لیے میں نے اس کا حل نہ اتارا ہو. تو اللہ تعالیٰ اسی طرف ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ میں نے تو بے شمار جڑی بوٹیوں کے خزانے ہمیں عطا کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہ دی ہوئی جڑی بوٹیوں کو ہم استعمال کر کے شفا یابی کا جو ہے راستہ اختیار کر سکتے ہیں. جو بھی آپ طریقہ علاج اپنائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جڑی بوٹی طبی طریقہ علاج جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج جس کو ہم طب نبوی کہتے ہیں اور جو ہم اہل بیت کا طریقہ علاج جس کو ہمیں طب اہل بیت اور طب اسلامی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے. کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ دوبارہ کر سکتے ہیں. ہاں جی ڈاکٹر صاحب ہم بتا رہے تھے اس کے علاوہ میں ہماری جو ہفتہ وار مصروفیت ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتے چلے جائیں کہ کمنگ سنڈے 20th آف جنوری ہم ہوں گے لنڈن ساؤتھ ہال میں. جو لنڈن گرد و نواح جو ہمارے معزز ناظرین جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں ہم 2 بجے سے 6 بجے تک کمنگ سنڈے کو 20th آف جنوری 2 بجے سے 6 بجے تک ہم ساؤتھ لنڈن میں ہوں گے اور 21st منڈے ہوگا 1 بجے سے 3 بجے تک ہم ہوں گے برمنگھم اسپارک بروک میں اور ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے ہم ہوں گے مانچسٹر میں اور سیٹرڈے کو بھی یعنی کل ہم مانچسٹر میں ہوں گے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی بولے. جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے منہ پر بہت بال ہے اس کا طریقہ آپ کہتے تھے آج بتائیں گے. کس کے لیے؟ فیس پہ جو بال ہوتے ہیں فالتو. ہاں جی آپ پروگرام دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کا بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی نا. تو ایک میں نے اور پوچھنا تھا کہ میرے گھٹنوں میں بہت سوج ہے.
पाँव के नजदीक जो घुटने होते हैं ना, हाँ हाँ उन पर बहुत सोज पड़ी हुई है, तो बाकी जिस्म में भी थोड़ी थोड़ी रहती है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, इंशाल्लाह ताला जी। बताते हैं। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू। ओके खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। देखें कि जो है डॉक्टर साहब चेहरे पे बाल, जो कि थोड़ी सी इसकी बता दें कि हार्मोनल जो वजूहात इसकी होती हैं जिसकी वजह से बालों की जो है फेशियल हेयर जो है वो नमूदार हो जाते हैं, तो हम उसको मुख्तलिफ़ किस्म से थ्रेडिंग से तो जो चीज़ों से करते हैं, फिर भी उसमें कमी नहीं आती और मेन कॉज की तरफ तवज्जो नहीं देते। थोड़ा सा इस पर बताएं, फिर मैं बताता हूँ। जी, ये बड़ा कॉमन मसला है, स्पेशली ये औरतों के अंदर बहुत मसला आता है कि जब फेशियल हेयर की ग्रोथ होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सोशल एंग्जाइटी हो जाती है और कॉस्मेटिक रीज़न, जैसा कि मैंने पहले भी इस बात पर बहुत एम्फेसिस किया है। तो जैसे कि खातून का मसला ये था कि इनके एक कॉल की तरफ जाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। हकीम साहब, जुमा मुबारक। खैर मुबारक आपको भी जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि नाखून में फंगस क्यों हो जाती है? जी जी ठीक है जी, बताते हैं। ठीक है, बताते हैं। आप प्रोग्राम देखते रहे, इंशाल्लाह बताते हैं आपको। ठीक है जी, ओके, खुदा हाफिज। देखिए, अभी पहले पिछली खातून का मैं सवाल का जवाब देता हूँ, फिर आपका भी जवाब मैं देता हूँ। पहली बात, बाल का आना फेशियल हेयर ग्रोथ जो फीमेल के अंदर होती है, इसके अंदर हमें कॉज को देखेंगे। कॉज क्या है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है जिससे फेशियल हेयर है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, जिसकी वजह से फेशियल ग्रोथ होती है। फर्टिलिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं या कोई और वजह हो सकती है, लेकिन जब तक आप प्रॉपर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कॉज क्या है। एज रिलेटेड डिजीज होती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, एंड्रोजन एक्सेस जब हो जाता है तो फेशियल ग्रोथ आ जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ब्रॉड टॉपिक है कि फेशियल हेयर आना, लेकिन उसके लिए भी हम लोग जो हर्बल ट्रीटमेंट और जो हर्बल रेमेडीज़ हैं वो आपको हम बताएंगे। और जहाँ तक जॉइंट्स का इशू है, मैं हमेशा आपको पहले शो में भी रेकमेंड किया था, हमेशा मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि जॉइंट पेन, स्वेलिंग मतलब आर्थराइटिस, ठीक है। अगर आपकी एज 40 या 40 से कम है या 40 से अबव है, इस एज में लेट 30s और अर्ली 40s, इस एज में हर बंदा एक्सपेक्ट करता है कि आज ही उसको पेन होगी। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि वेट रिडक्शन जो है इसकी की है। आपने एक्सरसाइज शुरू कर दे, बेशक वेट ज़्यादा है या कम है, आपने एक्सरसाइज शुरू कर देनी। एक्सरसाइज से ये होता है कि जॉइंट की जो फ्रिक्शन होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि कार्टिलेज एज के साथ साथ कम होता जाता है, तो उसकी फ्रिक्शन की वजह से पेन भी होती है और स्वेलिंग भी होती है। इस बात पे फोकस रहता है। और जहाँ तक फंगल इन्फेक्शन की बात है, फंगल इन्फेक्शन, फंगस की फेवरेट चीज़ क्या है? गर्मी और नमी। जहाँ ज़्यादा होती है फंगस ग्रो कर सकती है, चांसेस होते हैं। जैसा कि हमारे मौसम ही ऐसा है कि हम हीटर रेडिएटर चला होता है और जहाँ पे ज़्यादा डैम्पिंग हो, डैम्प एरिया हो, आपने देखा होगा बाहर जो होता है फंगस की ग्रोथ हुई होती है जहाँ पे डैम्पनेस होती है छतों के ऊपर या इधर, तो ये इनकी फेवरेट जगह होती है फंगस इन्फेक्शन की वजह से। पहली बात तो ये एक रीज़न है, ये आपको बता रहा हूँ। दूसरी, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या कोई ऐसा पेशेंट जो क्रॉनिक स्टीरॉयड यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी बॉडी की कम है, डायबिटिक पेशेंट है या स्टीरॉयड, इनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब इम्यूनिटी कम होती है उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ख्वाह वो ओरल फंगस इन्फेक्शन हो या स्किन फंगस इन्फेक्शन हो या नेल्स का फंगल इन्फेक्शन हो। तो ये मल्टीपल रीजंस होती हैं, लेकिन मेन रीज़न जहाँ भी फंगल इन्फेक्शन होता है वहाँ लो इम्यूनिटी होती है। और मोस्ट कॉमनली डायबिटीज़ या फिर कोई स्टीरॉयड या कोई ऐसी डिजीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी पे इफेक्ट आ रहा है, उसकी वजह से। जी हकीम साहब, आप चेहरे के बाल के बारे में जो हर्बल रेमेडीज है आप प्लीज। देखिए, इसके लिए पहले आपने बड़ी तफसील के साथ बता दिया कि इसकी काजेस को जब तक एक तबीब जो होता है हमेशा रूट काज की तरफ जाता है। अब जहाँ फेशियल हेयर का जो है इसको जो है इसकी ग्रो को, जो इसकी पैदाइश को कम से कम करना, और उसमें जो है उसके लिए भी अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज मर्ज नहीं जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें जो है रहनुमाई न की हो। न सिर्फ ये एक नहीं, कई जड़ी बूटियाँ इसके लिए बहुत ही फद। इसके लिए जो है सुरंजा तल्ख,
کڑوی سرنجا جو ہوتی ہے اس کا پاؤڈر باریک فائن پاؤڈر بنانا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے اس کو جو ہے عرق کے گلاب سے اچھا ایرانی گلاب کا عرق جو بازار سے آپ کو ملتا ہے یہ بالکل صحیح نہیں, اور اس کے ساتھ لیمن کا جوس ملا کر پیسٹ بنا کر جس حصے پہ یہ ہو ادھر لگائیں. بہت جلد اس کا دیکھیں گے بہت اچھا اثر ہوگا. ایک تو اس میں جو ہے کمپلیکشن جو ہوگا فیس کا وہ بھی بہتر ہوگا, اور جہاں جو ہے فیشل ہیئر ہے اس کی گروتھ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی, لیکن کچھ عرصہ لگانا پڑے گا, اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. دوسرا ایک ہوتا ہے فنل سیڈ آئل, جنگلی, یہ عام سونف نہیں ہوتی, یہ جنگلی سونف ہوتی, اس کا آئل جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کو اگر چہرے پر لگایا جائے تو وہ بہت ہی, جہاں بال ہوں تھریڈنگ کرنے کے بعد ادھر اگر لگایا جائے تو اس کے بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں. بالکل. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بات جیسے آپ نے ویٹیلائگو کی بات, جو لائکوڈرما کی بات کر رہے تھے, اس کی بات پہ تھوڑا روشنی ڈالنے چاہوں گا میں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بیماری ہے کیا. ٹھیک ہے. آٹو امیون ایک ایسا الفاظ ہے جو کہ اسپیشلی برطانیہ جیسے ملک میں بہت زیادہ کامن ہے, آٹو امیون ڈیزیز, جس میں یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اپنے سیلز ایسے بن جاتے ہیں جو کہ اپنی ہی چیزوں کو تباہ کرنے شروع کر دیتے ہیں. اور جب ایک آٹو امیون ڈیزیز آتی ہے تو اس کے ساتھ سسٹیمک انوالومنٹ ہوتی ہے. سسٹیمک کا مطلب یہ کہ باقی جگہ بھی انوالو ہوں گی باڈی کی, خواہ وہ سٹمک ہو یا گلینڈز ہو, تھائرائڈ گلینڈ ہو, کوئی بھی, اس میں باقی انوالومنٹ بھی ہوگی. اب ویٹیلائگو جو ہے, لائکوڈرما جو پھل بیری جسے اردو میں کہتے ہیں, یہ جو بیماری ہے اس کے بہت زیادہ فینومینا ہے کہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے, لیکن جو موسٹ کامن جو آتا ہے وہ ہے آٹو امیون. اب آٹو امیون مسئلہ اس میں کیا ہے کہ ہماری باڈی کی جو نارمل سکن ہے, جسے ہم اس کے اندر میلانین ڈپوزیشن ہوتی ہے. میلانین ایک ایسی چیز ہے جو ہماری سکن کو براؤن رکھتی ہے, جس میں جو بلیک سکن ہوتی ہے اس کے اندر میلانین زیادہ ہوتے ہیں, جو تھوڑی کم ہوتی ہے اس کے اندر میلانین کم ہوتے ہیں. اب جو سیل وہ میلانین بناتے ہیں تو آٹو امیون فینومینا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اگینسٹ پروڈکشن ہوتی ہے اور وہ سیل تباہ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے میلانین نہیں بنتا ان جگہوں پہ, اور ہماری سکن کی جو میلانین ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایریا جو ہوتا ہے اس میں ہائپو پگمنٹیشن ہو جاتی ہے. ہائپو کا مطلب کم ہو جاتی ہے, پگمنٹس کم بنتی ہیں تو کم جو ہوگا وہ میلانین بنے گا, اور وہ جگہ جو ہوگی وہ سفید ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اگر ایک بندے کو پھل بیری ہوگی تو اس کو باقی ایریاز میں بھی مسئلہ آئے گا, جس میں موسٹ کامن جو ہے ویٹیلائگو کے ساتھ وہ تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے. ہائپو تھائرائیڈ مطلب تھائرائیڈ کی کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وائٹامن B12 جو ہماری باڈی میں ہم کھا رہے ہیں, کوئی بھی ڈائٹ لے رہے ہیں, کوئی بھی لیور یا کوئی میٹ ڈائٹ لے رہے ہیں, وائٹامن B12 جو ہے اس کی ایبزارپشن کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے. تو یہ سب ایسوسیشن ہے ڈیزیز کی. ایک ڈیزیز جب بھی آٹو امیون ہوگی تو اس کے ساتھ پورا سسٹم انوالو ہوتا ہے. پورا سسٹم انوالو ہوتا ہے تو اس میں باقی سمٹمس بھی آتے ہیں. تو ہمیں ساتھ ساتھ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے ناظرین ہیں ان کو ہم ایسا علاج بتائیں جس سے وہ گھر بیٹھ کے ساتھ ساتھ جو دوائی وہ لے رہے ہیں, لیکن ساتھ ایک اور موڈیفیکیشن آ جائے ٹریٹمنٹ کے اندر جس کی اور ان کو ہیلپ ہو, اور زیادہ ہیلپ ہو. جی حکیم صاحب, اس کے بارے میں آپ کیا؟ عام طور پر برس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ مچھلی کے اوپر دودھ پینے کی وجہ سے یہ ہو جاتی ہے, لیکن ہمارے بزرگوں نے اس کے اوپر بہت ہی ریسرچ کی, لیکن بزرگوں کو جو کہنا ہوتا ہے وہ اس میں بہت ہی گہرائی ہوتی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ مچھلی کے بعد دودھ کا استعمال نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو کہ بزرگ کہتے ہیں اس کے اندر بہت ہی گہرائی ہوتی ہے اور اس کو عمل ضرور کرنا چاہیے. حالانکہ ہم نے یہ دیکھا ہے پریکٹیکلی طور پر یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو بنگلہ دیش ہے اس میں جو ہے مچھلی ان کی ڈائٹ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے ماں جو ہے بچے کو دودھ بھی فیڈ کرا رہی ہوتی ہے اور مچھلی بھی وہ کھاتی ہے.
تو پھر تو ان کو بہت زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا نظر نہیں آتا. بالکل ہی. دوسرا بہت سی میں نے دیکھا ہے کہ ڈائٹ جو ہے فرینچ ایسی ڈائٹ ہے جس میں مچھلی اور دودھ کی آمیزش ہوتی ہے، تو وہ بھی ایسا کوئی دیکھا نہیں گیا. لیکن پھر بھی جو بزرگوں کا کہنا ہے اس پر، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میں نے پڑھا ہے کہ اس میں بھی انہوں نے یہ منع کیا ہے کہ مچھلی کے بعد دودھ جو کا استعمال نہ کیا جائے، تو اس سے بچنا چاہیے. اچھا، یہ کیونکہ جو بھی بزرگوں نے جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ غلط نہیں ہوتی. جب ہم نے بہت سی ریسرچ کرنے کے بعد جو ہمیں جو پتہ چلا کہ کوئی اس قصبہ میں یہ بات مشہور ہوئی کہ لوگوں نے انہوں نے مچھلی کھائی اور مچھلی کے اوپر دودھ پیا، اور وہاں اس علاقے کا رواج تھا رات کو دودھ پیتے تھے، تو وہ بہت سے لوگوں کو یہ برس کا ہوا. لیکن تحقیق کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ خاص قسم کی کوئی مچھلی تھی، وہ عام مچھلی نہیں تھی، کوئی خاص مچھلی تھی جس کے استعمال سے ایسا وہ فیملی میں ممکن ہوا. اور بعض صورتوں میں یہ کہتے ہیں جب مچھلی بچے دینے والی ہوتی ہیں ایسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی تحقیق کلیئر نہیں صحیح پراپر ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر بہت ہی ریسرچ کی ہے. تو یہ جو ہے ہمارے ناظرین کو یہ ساری معلومات ہونی چاہیے، تاکہ کیونکہ ہمارا پروگرام کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنس ملے. اور وہ اچھا، اب اس کے لیے لگانے کے لیے اور کھانے کے لیے کیا کیا طبی نقطہ نگاہ سے کیا چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کے لیے جو ہے لگانے کے لیے جو ہے کلونجی، حبل ارشاد، میتھرے، یہ جو ہے کلونجی کی مقدار ہوگی 50 گرام اور حبل ارشاد 20 گرام اور میتھرے جو ہے وہ ہوگی 5 گرام. اس کو جو ہے آپ 100 گرام جو ہے فروٹ کے سرکے میں ملا کر اس کو 10 منٹ ہلکی آنچ پر پکانا ہے. اور پھر جو ہے یہ جو بنے گا محلول، اس کو جو ہے متوسط حصے جو وائٹ ہوا حصہ ہے اس پر لگایا جائے. اور ساتھ میں کھانے کے لیے جو کہ بہت ہی ضروری ہے. اور دیکھیں اب اس کا جو ہے سسٹم کیا ہوتا ہے. ہمارے طب میں جو ہمارے بزرگوں کے پاس مریض آتے تھے تو وہ ان کو یہ سمجھاتے تھے کہ یہاں سے سیل کا جو ہے فنکشن جو ہے وہ ڈیڈ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ رنگ جو ہمارے جسم میں کلر پیدا کرنے والے خلیے، اس کی وجہ سے وہ جو ہے وائٹ ہوگی جگہ. اب اس کو ریجنریٹ ہونا ہے. اس ریجنریٹ ہونے کے لیے اس میں پہلی صورت میں جو بڑھ ہے وہ 2-3 مہینے جو ہے ان چیزوں کے استعمال سے کرنے سے وہ جو ہے رک جائے گا اپنی، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے. جب رک جائے گا پھر جو ہے دوسرے اس کے بعد جو ہوگا اس کا جو ہے اس میں ہلکا سا آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں ہلکی ہلکی سرخی آنی شروع ہوئی ہے. اور تیسری سٹیج پہ جا کے اور یہ جو ہے سکن کے ساتھ ملے گا. اس میں بہت ٹائم 6 مہینے سال زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، ڈیپینڈ جو ہے اس کے اوپر سچویشن کے اوپر ہوتا ہے. اور مریض کتنا پرہیز کرتا ہے، ڈائٹ کا کیا کیا اس میں بہت بڑا رول ہے. کن چیزوں کو کھانا ہے، کن چیزوں کو سیٹرک ایسڈ، کھٹی چیزیں، گرم چیزیں، ایسی چیزوں کو جو ہے پرہیز کرایا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے لگانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو بتا دی ہے. اب کھانے کے لیے اس میں جو ہے تخم پنواڑ، چاسکو اور انجیر زرد یہ بہت ہی فائدہ مند ہیں. اس کو جو ہے استعمال کیا جائے. اور بہت سی ایسی طب میں ایسی چیزیں ہیں جو اس سچویشن میں لمبے عرصے تک استعمال کی جائیں تو اس کے بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
جی جی بولیں. حکیم صاحب نے گل کرنی. جی بولیں, آپ کی بات ہو رہی ہے. آپ کون بول رہی ہیں, کدھر سے؟ جی میں برمنگھم سے بول رہی ہوں. جی بولیں. جی بولیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے پہلے فون کیا تھا کہ میرے گھٹنوں پہ سوج ہے. ہاں جی. تو وہ صرف سوج ہے لیکن وہ درد نہیں ہے. سوج کس وجہ سے ہوئی ہے؟ کو گرے ہیں, چوٹ لگی؟ بہت سالوں کی ہے. آپ کی عمر کیا ہے آپ کی؟ کوئی 65 سال ہے. 65 سے 65. آپ ایسا کرو, اس میں جی اجوائن دیسی لے لو, جی اور اس کے ساتھ جو آپ نے اس کا آٹے کا چھان لے لو. جی ٹھیک ہے, دونوں ملا کے, اور اس کو جی ململ کے کپڑے میں پوٹلی بنا لو. جی ٹھیک ہے, اس کو بنا کر اس جگہ پہ رکھ کر, اور اوپر سے جو ہے اس کو کیا نام ہے, گرم پانی کی باٹل رکھو, تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے جی. چھان آٹے کا چھان پہ اجوان پوٹلی بنانی, خشکی چیزیں. جی خشکی چیزیں پوٹلی بنائے نا. پوٹلی جو ہے ململ کے کپڑے میں, کاٹن کے کمرے میں اس کو جو ہے ایک گدی سی بنا لو گے نا, اس کے گدی کے اوپر گرم پانی کی باٹل کی ٹکور, گرم پانی کی باٹل رکھو گے, اس سے وہ خود ہی گرم ہو جائے گا نا. جی جی ٹھیک ہے. جی جی. اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے ہوتی ہیں, تیل ہوتے ہیں, بنا کے دیتے ہیں سچویشن کے سمجھ کر, پھر مالش کا طریقہ بتاتے ہیں کیسے مالش کرنی ہے, کون کون سے جڑی بوٹیوں کے تیل ہوں گے, کیونکہ ہر چیز کی وجوہات ہوتی ہے. طبیب کا کام ہے اس کی روٹ کاز کو تلاش کرنا, تو وہ اس کے مطابق پھر آپ استعمال کریں, انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جناب. تھینک یو, شکریہ بہت بہت. خدا. دیکھیں کہ بہت سی سچویشن میں جو ہے مختلف چیزیں ہوتی ہیں, ایک نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ مختلف سچویشن پر مختلف کو استعمال کرایا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے آسانیاں پیدا کرتے. اللہ تعالیٰ نے ورائٹی انسان کو بے شمار دے دی, ایک چیز سے فائدہ نہیں ہوتا, دوسرا تیسرا. اس کے علاوہ یا ایک دفعہ پھر میں اپنی ہفتے بعد مصروفیت بتاتا ہوں, اور بہت سے لوگ جو ہیں جو ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں, اور دور ملکوں سے جو ہمیں فیڈ بیک ملتی ہے, اگر ان کو کوئی ٹیلی فون ملنے میں کوئی مشکل ہوئی ہو, یا ان سے بات نہیں ہو سکی ہو, اور ان کے لیے یہ ہے یا تو گوگل سرچ میں چلے جائیں تو حکیم شفقت علی شاہ UK ٹائپ کریں تو ہمارے بارے میں معلومات مل جائے گی, یا ان کو کوئی چیز آپ ہمارے جو ایسے مرد و خواتین یا کسی بھی پیچیدہ مشکل میں, یا کوئی ایسی بیماری کا جو آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتے, تو ان کے لیے یہی ہے. یا کوئی چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں سمجھ نہیں آتی, یا ہماری ہفتہ وار جو مصروفیت ہوتی ہے اس کے لیے اپائنٹمنٹ بنانا چاہتے ہیں, تو پروگرام ختم ہونے کے بعد ہم 10-15 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گے. اسی نمبر کو جو لائیو کال کا نمبر آ رہا ہے اس کو نوٹ کر لیں, اور اس کو پروگرام ختم ہونے کے بعد جب آپ ٹیلی فون کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. ایک دفعہ پھر ہم اپنی مصروفیت جو ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم کمنگ سنڈے 20 جنوری ہم 2 بجے سے 6 بجے تک ہم ہوں گے ساؤتھ ہال لندن میں. لندن گرد و نواح جو ہمارے معزز ناظرین جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. اور منڈے کو 21 جنوری 1 بجے سے 3 بجے تک ہم ہوں گے سپارک بو برمنگھم میں. برمنگھم گرد و نواح جو ہمارے معزز ناظرین جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنٹمنٹ بنا آ سکتے ہیں. ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے اور کل سیٹرڈے کو بھی ہم منچسٹر میں ہیں. جو منچسٹر گرد و نواح جو ہمارے معزز ناظرین جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. پروگرام کا وقت جو اب ختم ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ جو سادات اہل تشیع یا اہل سنت اگر وہ رشتوں کے سلسلے میں اگر فکر مند ہیں اور رہنمائی چاہتے ہوں، یا ارائیں مغل جٹ فیملی سے کو جو رشتوں کے سلسلے میں فکر مند ہوں تو وہ بھی جو ہے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ان کی بھی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہماری دعا ہے. اور بہت سی ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جو
بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے انبیاء کرام نے جو کہ استعمال کی، جیسے کہ جیم سٹون، اور اس میں جو ہے کون سی آیت جو ہے وہ ہم پہنیں اور وہ اس کو کیسے پہنا جائے، تو اس کے سسٹم میں بھی اگر آپ کو رہنمائی چاہیے تو وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی انسان کی خدمت کی ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اسی طرح بنی انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جمعے کو دوبارہ حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ جو ہمارے جن لوگوں سے بات نہیں ہو سکی، ہم 10-15 منٹ اسی نمبر پہ ہیں، آپ کال کر کے جو ہے بات کر سکتے ہیں۔ اب ہم اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔ ہلو